تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب نوٹ آف کوشن دیکھیے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقوش کی پیروی نہ کریں۔ سورہ اعراف میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کوٹ کیا شیطان کا قول، تو اس نے کہا کہ اللہ اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے تو میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں گا کہ انسان اس منصب کا اہل نہیں تھا، یعنی اشرف المخلوقات بننے کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا دفعہ مہلت دی جاتی ہے۔ تو اس نے چیلنجنگ انداز میں اللہ سے کہا، اب میں تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا اس کے خلاف، اور پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب شیطان کیا کرے گا؟ پہلے تو انسان کو وہ سامنے سے حملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کرا دے گا۔ کسی نے اللہ کو مان لیا تو آخرت کا انکار کرا دے گا، آخرت کو مان لیا تو رسالت کا انکار کرا دے گا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو پھر سامنے سے آ جائے گا کہ بس تم مسلمان ہو، بخشے بخشائے ہو، کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی کہ نہیں کچھ تو عمل کرنا چاہیے، پھر اسے پیچھے سے آ کے حملہ کرے گا، اچھا نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لو، بہت ہے تمہارے لیے، باقی کاروبار زندگی جیسے دنیا میں ہوتے ہیں کاروبار ویسے کیا کرو، گھر گرہستی شادی بیاہ جیسے تمہاری برادری کا رواج ہے ویسے کیا کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل دخل نہیں۔ اور کوئی کہے کہ نہیں یہ بھی کرنا چاہیے تو پھر آئے گا دائیں سے کہ پھر بس اپنے کام سے غرض رکھو، دوسرے کے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی تبلیغ پر بھی آئے گا تو اسے کہے گا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو وارن کیا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دین اصل میں کون سا ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی کتاب پڑھ لیجئے، اپنے مرضی کے آتھر کی پڑھ لیجئے، اور پھر کنکلوڈ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا تھا، آپ کا طرز زندگی کیا تھا، صحابہ کرام کا طرز زندگی کیا تھا۔ صاف صاف پتہ چل جائے گا کہ اس میں ایمان بھی ہے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور پھر دعوت و تبلیغ بھی ہے، اور اللہ کے دین کی سب بلندی کے لیے، اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جنگ بھی ہے۔ تو ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم ڈگمگائے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، واضح احکام آ چکے ہیں، فَاعْلَمُوا، تو یاد رکھنا، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بالا دست آل مائٹی ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ تم پر ہاتھ نہیں ڈالتا، تمہیں اور موقع دیتا ہے، شاید انسان بن جاؤ، شاید بندے بن جاؤ، شاید اصلاح کر لو، ورنہ اس کے مائٹ میں، اس کی طاقت میں، اس کی بالادستی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ آ جائے ان کے پاس خود اللہ ابر کے سائبانوں میں، فرشتے ساتھ لیے ہوئے، اور فیصلہ چکا دیا جائے تمہارے معاملے کا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام ایشوز اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینۃ، پوچھو بنی اسرائیل سے کہ کتنی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو عطا کی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدلے، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آئی ہوں، تو یاد رکھے فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سزا کا، عذاب کا بڑا سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کافروں کے لیے دنیاوی زندگی خوشگوار بنائی گئی، اور وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور یہ آج بھی ایسا ہی ہے،
اللہ تعالیٰ جس پر دنیاوی انعامات کی بارش کرتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہو ہی جاتا ہے الا ماشاء اللہ. تو وہ اہل ایمان پر ہنستے ہیں. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، حالانکہ اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان پر فائق ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے. کان الناس امۃ واحدۃ، کبھی تمام انسان ایک گروہ تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر ان میں اختلافات ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجے انبیاء بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے. وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری حق کے ساتھ. لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان فیما اختلفوا فیہ، ان اختلافات میں جن میں وہ پڑے ہوئے ہیں. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف کیا کتاب میں مگر ان لوگوں نے جنہیں وہ دی گئی تھی اس کے بعد کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح احکام باہم ضد کی بنیاد پر. فہد اللہ الذین آمنوا، پس راستہ دکھایا، ڈائریکٹ کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو. لما اختلفوا فیہ، ان باتوں میں جن میں اختلاف کیا گیا تھا. وہ اختلاف کیا کرتے تھے حق باتوں میں باذنہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی فرماتا ہے. بڑی اہم آیت ہم سب کے لیے نوٹ کرنے کے لائق. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ٹھنڈی سڑک پر چلتے ہوئے، ریڈ کارپیٹ پر چلتے ہوئے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات تو بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے. اور وہ کیا حالات تھے؟ مستہم البأساء والضراء والزلزلوا، انہیں ان پر تنگ دستی آئی، مصائب و آلام آئے اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ ایمان والے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی ایمان والے چیخ اٹھے، پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. اس سب کے بعد ان مع العسر یسرا، کوئی بھی آسانی تنگی کے بعد آتی ہے. الا ان نصر اللہ قریب، یس اللہ کی مدد قریب ہے، آیا چاہتی ہے. یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر، کہو کہ اپنے مال میں سے جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو خرچ کرو اپنے مال میں سے اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی خیر تم کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا. یعنی لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اشتہار چھاپنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تذکرہ کر کے اس کو سپوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کتب علیکم القتال، اب کھلے الفاظ میں کہ تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے. وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں بڑا ناپسند ہے. یعنی شرافت، یعنی معروف معنوں میں شرافت کیا ہے؟ بس بے ضرر ہونا انسان کا. اللہ کے دین کی روح سے یہ شرافت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ فاختہ کی طرح بے ضرر اور سانپ سے زیادہ ہوشیار رہو. تم پر اللہ کے راستے میں جنگ کرنا فرض کیا جا رہا ہے اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور کیا جب تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تمہیں کوئی چیز پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، یعنی سیرت النبی میں ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا کہ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 6 ماہ میں 3 کام کیے. مسجد نبی تعمیر فرمائی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا اور یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا. اس کے بعد 6 ماہ بعد یعنی ربیع الاول سن 1 ہجری میں آپ آئے ہیں مدینہ منورہ میں،
اور رمضان سن 17 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، سن 2 ہجری میں سوری، لیکن سن 1 ہجری رمضان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمیں بھیجنا شروع کی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ مکے والوں کو بتانا کہ میں زندہ ہوں اور تمہاری تجارتی راستے میرے دائیں بائیں سے گزرتے ہیں، میں ان کو کاٹ سکتا ہوں۔ اور مکے والوں کی جو چودراہٹ تھی کہ وہ مکے کے کعبے کے متولی تھے، لہذا ان کی چودراہٹ تھی، اور چودراہٹ ہی نہیں بدماشی تھی باقاعدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، میرے اتحادی بن جاؤ۔ اکثر قبائل نے معذرت کی کہ آپ کی دشمنی قریش کے ساتھ ہے، لہذا ہم قریش کو اوفینڈ کرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ جیسے ماضی قریب تک امریکہ جو ہے وہ دنیا کا بدماش تھا، اور جس کو اس نے اپنا دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہو، یہ میں ڈکلیئر جو ہے انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، جس کو اس نے اپنا دشمن ڈکلیئر کیا ہوا، اس کے ساتھ آپ پائپ لائن کا معاہدہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا پھر یہی معاہدہ کر لو کہ اگر میرے اور قریش کے درمیان جنگ ہوگی تو تم نیوٹرل رہو۔ یہ بہت بڑا آفینس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قریش پاگل تو نہیں تھے، وہ سمجھ گئے کہ اب ہماری شہرک پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور ہمیں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی میں ایک واقعہ کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ جو تھا وہ بھیج دیا عین مکہ کے قریب، نخلا کی وادی میں۔ نخلا طائف کے پاس ہے، اور طائف مکہ کا صبر سمجھیے 40-50 میل کا فاصلہ ہے، اس سے بھی کم، بلکہ 50 کلومیٹر کا فاصلہ غالباً۔ وہاں ہوا کیا کہ آخری تاریخ تھی رجب کی، جو حرمت والا مہینہ تھا اس کی آخری تاریخ تھی، اور ایک قافلہ قریش کا گزرا، مال تجارت اس میں بہت زیادہ تھا، لیکن آدمی 5-6 ہی تھے اس کے ساتھ۔ تو جو مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، انہیں باہمی مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو اور مجھے اطلاع دیتے رہو، اگر ہم ان کو جانے دیتے ہیں، یعنی تو میں تو ہو گئی، اگر جانے دیتے ہیں تو پھر حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر آج ہاتھ ڈالتے ہیں تو حرمت والا مہینہ ہوگا۔ باہمی مشورہ کیا، لیکن فیصلہ یہی ہوا کہ پہ جاؤ۔ ان کا ایک بندہ جو ہے وہ مر گیا، اس پر قریش نے بڑا شور مچایا، لو جی وڈے دیندار بنے پھر دے جے، حرمت والے مہینے دی پرواہی کوئی نہیں، کی حکم ہے نا حرمت والے مہینے نا۔ یہ ہے وہ سوال، یسألونک عن الشہر الحرام، کہ یہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دو کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، کبیر، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنا، واخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ اصل میں وہ چاہتے کیا تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہیں گے، گول مول بات کریں گے، یا انکار کر دیں گے کہ انہیں حرمت والے مہینے، تو بھی شور مچائیں گے، لو جی آجے دیندار لوگ، یا خون بہا مانگیں گے، قصاص مانگیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کلیریفیکیشن کی کہ ٹھیک ہے وہ گناہ ہے، لیکن تسی جڑی کرتوتا کر رہے ہو چنگی ہیں، اس تو وڈی ہیں، لہذا کوئی تمہارے ساتھ معاملہ نہیں ہے، دو جاؤ۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ و فساد قتل سے بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، یاد رکھو اے مسلمانوں، یہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر لیں، ان استطاعوا اف دے کین، ومن یرتد منکم عن دینہ، اور یاد رکھنا جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، پیچھے ہٹ گیا، فیمت کافرون، اور پھر کفر کی حالت ہی میں مر گیا، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت کے ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، واولئک اصحاب النار، اور یہ اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا،
اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ امیدوار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب وہ شریعت ہی کا حصہ، محترم ڈاکٹر سارام صاحب اس کی مثال دیا کرتے تھے اس صورت میں کہ جیسے 4 رسیاں ہوں مختلف رنگوں کی، آپ ان کو بل دے دیں تو کیا ہوگا، سرخ پیلا نیلا، سرخ پیلا نیلا، وہ آلٹرنیٹ نظر آئیں گے۔ تو یہی یہاں پر ہوگا، کبھی دین کے بنیادی جو اصول ہیں وہ آئیں گے، کہیں احکام آئیں گے، کہیں قتال کی بحث آئے گی، پھر وہی بار بار جو ہے وہ دہرائے گا، پھر بار بار وہ کلرز جو ہے وہ آئیں گے۔ اب پھر دیکھیے یہاں پر وہ دین کے جو احکام ہیں، شراب کی حرمت کے بارے میں اور جوئے کی حرمت کے بارے میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، کہہ دو کہ اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، البتہ لوگوں کو کچھ فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، البتہ ان دونوں کا گناہ، ان کی خرابی ان کے فائدے سے بڑی ہوئی ہے، یعنی اشارہ ہو گیا کہ اچھا نہیں ہے لیکن حرام نہیں ہوا ابھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زائدہ خرچ کر دو۔ یہ کیا ہے، آئیڈیل، کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان لینے کے لیے غریبوں کا مال تمہارے مال میں شامل کر دیا، دے دو ان کو، لیکن فرض نہیں کیا، فرض زکوٰۃ ہی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے۔ وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْیَتَامَىٰ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ اصلاح لہم خیر، کہہ دو کہ ان کی بھلائی چاہنا اچھا ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے مال کو اپنے مال میں اکٹھا کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، یعنی کوئی یتیم ہے، اس کا مال ہے، سے اس کی فیکٹری ہے، اب آپ اس کو مینیج کرتے ہیں، آپ بھی کوئی امیر آدمی نہیں ہیں، ظاہر ہے آپ اپنا کام چھوڑ کر اگر اس کی فیکٹری کی لوگ ٹافٹر کریں گے تو پھر آپ خود کہاں سے کھائیں گے؟ اگر تم ملا لو بشرطے کہ فساد کی نیت نہ ہو، دیانتداری کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے، کہ جو ہی وہ بچہ جوان ہوگا تو آپ اس کا پورا مال امانت داری کے ساتھ اس کے حوالے کریں گے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈالتا، مشقت میں ڈالتا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، یقیناً کسی آزاد مشرک عورت سے مومن لونڈی بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، خواہ وہ تمہیں پسند آئے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مت نکاح میں دو اپنی عورتیں مشرک مردوں کے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کوئی مومن غلام بھی مشرک سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگے۔ اب یہ بات آج کے اس دور میں بڑی عجیب سی لگ رہی ہے، حالانکہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس منبر سے مولوی ڈٹ کے یہ بات کہتا تھا کہ کافر سے مسلمان ہر صورت میں بہتر ہے، لیکن اب کوئی مولوی یہاں سے کہہ کے دیکھے، بعد میں آ کے اس کا گریبان کیوں نہ پکڑ لیں کہ جی اگر ایسا ہو مسلمان اور ایسا ہو اور ایسا ہو۔ مومن، اور مومن کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ماننے والا۔ یہ کائنات کی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کو مان لینے سے آپ ایک سرحد عبور کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ کوئی شخص وہ اخلاق کا، کردار کا، لین دین کا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ بگیسٹ ٹروتھ کو ڈینائی کرتا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے، اس پر ہمیں پیار نہیں آنا چاہیے، اس کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتا ہے۔ میں نے سٹیپ بائی سٹیپ واضح کیا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، کیا مانی اس کی؟ آج انٹرنیٹ کے دور میں کوئی کائنات کا، گلوب پر رہنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہ اس دعوے کو نہیں مانتا سچا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دعوے کو جھوٹا سمجھتا ہے۔ کوئی میرے باپ کو جھوٹا کرے تو اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا میں،
لیکن میرے نبی کو جھوٹا کہے تو اس پر بڑا مجھے پیار آتا ہے. سوچنے کی بات ہے. تو اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں نہ دینا. یقیناً مومن لونڈی بھی کسی آزاد مشرک سے بہتر ہے, مشرک مرد سے, خواہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگے. اولئک یدعون الی النار, یہ سب تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ, اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. والمغفرہ باذنہ, اور اپنے حکم سے مغفرت کی طرف بلاتا ہے. ویبین آیاتہ, اور اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے. للناس, لوگوں کے لیے. لعلہم یتذکرون, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله